اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مرکزی حصے رکوع 34 کے کچھ آیات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے سامنے تفہیم القرآن کے کچھ اقتباسات بھی ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کے اندر جو گہرے معنی ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ خاص طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر آیت الکرسی کی عظمت، دین میں جبر نہیں ہے، اور یہ طاغوت کا کیا تصور ہے، ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً، اور یہ آیات تو جیسے قرآن کا دل ہیں۔ ایمان، اللہ کی صفات، ہدایت، گمراہی، ان سب بنیادی موضوعات پر بات کرتی ہیں۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں آیت 254 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے، لیکن آگے فرمایا، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور کافر ہی اصل میں ظالم ہے۔ یہ آخرت کی یاد دہانی کے ساتھ خرچ کا حکم، اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہاں خرچ کرو جو ہے نا، یہ صرف کچھ پیسے دے دینا نہیں ہے۔ تفہیم القرآن اس کو کھولتا ہے کہ یہ آپ کے ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اچھا، آپ جس خدا پر، جس نظریے پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ واقعی اس کے لیے اپنی قیمتی چیز یعنی مال دینے کو تیار ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، آپ کہہ لیں۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے، والکافرون هم الظالمون، یعنی کافر ہی ظالم ہے، یہ بات کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات کہ خرچ نہ کرنے والوں کو کافر کہہ کے ظالم کہا جا رہا ہے۔ عام طور پہ ظلم کا مطلب ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تفہیم القرآن اس کی کیا وضاحت کرتا ہے؟ جی، تفہیم القرآن یہاں ظلم کی ایک بہت، آپ کہہ لیں، وسیع تعریف بتا رہا ہے۔ یہ صرف کسی پر زیادتی کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کون ہے یہ لوگ جو خرچ نہ کر کے کفر اور ظلم کر رہے ہیں؟ اول تو وہ جو اللہ کا یہ حکم سن کر منہ موڑ لیں۔ دوسرے وہ جن کو اپنا مال اللہ کی رضا سے زیادہ پیارا ہے۔ تیسرے وہ جو اس دن پر یعنی قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے، جس کے آنے سے پہلے خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا۔ اور چوتھے وہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو بھائی وہاں پیسے دے کر یا دوستوں یاروں سے یا کسی سفارش سے بچ جائیں گے۔ یعنی یہ ایک پوری ذہنیت ہے جس کو رد کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اللہ کا حق نہ دینا، آخرت کو بھول جانا، دنیا میں مگن رہنا، یہ سب مل کر کفر بنتا ہے، اور یہی اپنی جان پر ظلم ہے۔ یہ صرف کنجوسی کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کے عملی تقاضے کو نظر انداز کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مالی عمل سے بڑھ کر عقیدے کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس اہم نقطے کے بعد اب آتے ہیں قرآن کی شاید سب سے زیادہ مشہور اور عظیم آیت 255 یعنی آیت الکرسی کی طرف۔ جی ہاں، احادیث میں بھی اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بالکل۔ چلے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع ہی توحید کے اعلان سے ہوتا ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور فوراً بعد اللہ کی دو بنیادی صفات، الحی القیوم۔ الحی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اور القیوم، وہ ذات جو خود قائم ہے اور جس کے سہارے یہ ساری کائنات، ہر چیز قائم ہے۔ وہ صرف قائم رکھنے والا نہیں، سنبھالنے والا، چلانے والا، نگراں، سب کچھ ہے۔ یعنی یہ دو لفظ ہی بتا دیتے ہیں کہ اصل طاقت، اصل کنٹرول کس کے پاس ہے۔ بالکل، یہ دو صفات ہی اللہ کی مکمل بادشاہت اور نظام چلانے کی اہلیت کا ثبوت ہے۔ پھر فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ یہ حصہ تو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات کا نظام ایک لمحے کے لیے بھی بغیر نگرانی کے نہیں۔ جی، یہ انسانی کمزوریوں کی نفی ہے۔ ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، وہ تھکتے ہیں، سوتے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ اعلان ہے کہ کائنات ایک پل کو بھی اس کی توجہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ صحیح۔ تفہیم میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بائبل کے اس خیال کی بھی تردید ہے کہ خدا نے 6 دن کام کر کے آرام کیا، اللہ کو آرام کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر فرمایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یہ تو ملکیت کا مکمل اعلان ہے۔ جی ہاں،
ملکیت بھی، بادشاہت بھی اور حاکمیت بھی، کوئی چیز، کوئی طاقت اس کے کنٹرول سے باہر ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ حصہ آتا ہے جو خاص طور پر شرک کے تصورات کی نفی کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ان سب خیالوں کو رد کرتا ہے کہ فلاں بزرگ یا فرشتہ اللہ پر اثر ڈال سکتا ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی عظمت اور اس کے دربار کا ادب سکھاتا ہے۔ وہاں کسی کا ذاتی اثر و رسوخ نہیں چلتا، چاہے کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر بولنے کی مجال نہیں۔ تو شفاعت کا تصور اسلام میں ہے، مگر وہ اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ یہ کسی کا حق نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کس کو اجازت دے، کس کے لیے دے۔ یہ ان تمام مشرکانہ باتوں کی نفی ہے کہ کچھ ہستیاں بیچ میں واسطہ ہیں اور ان کے بغیر گزارا نہیں۔ آگے علم کا ذکر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے، جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ یہ نکتہ کتنا اہم ہے۔ یہ توحید اور شرک کے درمیان بالکل آپ کہیں فیصلہ کن بات ہے۔ جب کائنات کی حقیقتوں کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جب سب کا علم، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، سب کا علم محدود ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور خدائی میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ کوئی اور اس کائنات کے نظام میں داخل کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہدایت کا پکا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے جب علم ہی کامل نہیں؟ تو شراکت کیسی؟ یہ بات غیر اللہ کی عبادت کی ہر وجہ ختم کر دیتی ہے۔ اور آیت کا آخر بھی اتنا ہی زبردست ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے یہاں؟ کوئی بیٹھنے کی جگہ؟ تفہیم القرآن میں وضاحت ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا علم، اس کی طاقت ہے۔ یہ ایک علامتی لفظ ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کرسی حکومت کے لیے بولتے ہیں۔ اچھا، جیسے کرسی بچانا؟ جی بالکل۔ تو یہ اللہ کی لامحدود بادشاہت ہے جو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کوئی لکڑی یا سونے کا تخت نہیں ہے۔ اور پھر ولا یعودہ حفظہما، ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے۔ واقعی یہ آیت توحید کا ایک مکمل جامع بیان ہے۔ جی ہاں، اور سورۃ البقرہ میں اس کا مقام بھی بہت اہم ہے۔ جہاد کے حکم، پچھلی قوموں کے واقعات اور انفاق کے حکم کے بعد یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت، اصل علم، اصل حکومت صرف اللہ کی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اللہ کی اس زبردست طاقت اور علم کے بیان کے فوراً بعد اگلی آیت 256 ایک بہت بڑا اصول بتاتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط بات سے بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ یہ تو اسلام کے آپ کہہ لیں روشن پہلوؤں میں سے ایک ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق۔ یہاں دین سے مراد وہی پورا نظام ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے، جیسا آیت الکرسی میں بیان ہوا۔ اچھا، آیت کہتی ہے کہ یہ ماننا، یہ قبول کرنا دل اور دماغ کا کام ہے، اسے زبردستی، تلوار سے یا کسی اور دباؤ سے قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حق، رشد اور باطل، غی کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب جس میں عقل ہے وہ خود دیکھ سکتا ہے۔ جو قبول کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ زبردستی منوایا ہوا ایمان تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ کہتی ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہاں اللہ پر ایمان سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری قرار دیا ہے۔ یہ طاغوت کا چیز ہے۔ طاغوت عربی لفظ طغی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا، سرکشی کرنا۔ قرآن کی زبان میں طاغوت ہر وہ بندہ یا طاقت یا ادارہ یا نظریہ ہے جو بندگی کی حد سے نکل کر خدائی کا دعویٰ کرے یا رویہ اپنائے، یعنی اللہ کے مقابلے میں آ جائے، اپنی حکومت چلائے اور اللہ کے بندوں سے کہے کہ میری مانو، میری پوجا کرو،
تو کیا یہ صرف کوئی حکمران ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تفہیم میں اس کی تفصیل ہے، مگر خلاصہ یہ کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے۔ وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی جو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، یا باہر کی کوئی طاقت، کوئی نظام، کوئی نظریہ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے پہلے ان سب کا انکار ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا عملی طور پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو آقاؤں کی غلامی نہیں کر سکتے، اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے باغیوں کو بھی مانے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اللہ پر صحیح ایمان تبھی ہوگا جب آپ ہر اس اتھارٹی، ہر اس نظام، ہر اس خواہش کو رد کر دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، چاہے وہ آپ کے اندر سے اٹھے یا باہر سے آئے۔ پہلے ان سب کا انکار، پھر اللہ پر ایمان، تب آپ کو وہ مضبوط سہارا العروۃ الوثقی ملے گا جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی بات کو اگلی آیت یعنی 257 اور زیادہ واضح کرتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ یہ تاریکیوں اور روشنی کیا ہیں؟ یہاں ظلمات جمع کا لفظ ہے، یعنی بہت سی تاریکیاں۔ اس سے مراد ہے جہالت کی تاریکی، وہموں کی تاریکی، غلط نظریات، نفس کی غلامی، ہر قسم کی گمراہی۔ انسان جب اللہ کو نہیں پہچانتا نا تو وہ ان بہت سی تاریکیوں میں بھٹکتا ہے۔ جی، اسے زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا، صحیح غلط کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے مقابلے میں ہے النور، واحد، یعنی ایک روشنی۔ یہ حق کے علم کی روشنی ہے، اللہ کی پہچان کی روشنی ہے، سیدھے راستے کی روشنی ہے۔ تو اللہ خود مددگار بن جاتا ہے؟ جی، اللہ خود ایمان لانے والے کا ولی بن جاتا ہے، دوست، حامی، مددگار، سرپرست، اور اسے ان ساری بھٹکتی ہوئی تاریکیوں سے نکال کر علم اور ہدایت کی ایک صاف روشنی میں لے آتا ہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ آیت کہتی ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہاں پھر طاغوت کو اولیاء یعنی جمع کہا گیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ تفہیم میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے نا، وہ آزاد نہیں ہو جاتا۔ وہ کسی ایک کا نہیں بلکہ بہت سارے طاغوتوں کا غلام بن جاتا ہے۔ وہی اس کے اولیاء یعنی آقا اور سرپرست بن جاتے ہیں۔ اچھا، کون کون ہو سکتے ہیں یہ طاغوت؟ دیکھیں، ایک طرف تو شیطان ہے جو بہکاتا ہے، دوسری طرف انسان کا اپنا نفس ہے جو بری خواہشات میں الجھاتا ہے۔ پھر باہر کی دنیا میں دیکھیں تو کتنے ہی بت ہیں، خاندان، قبیلہ، قوم پرستی، معاشرے کی غلط رسمیں، جھوٹے لیڈر، غلط نظریات، ادارے، حکومتیں جو اللہ کے قانون کے خلاف حکم چلاتی ہیں۔ یعنی انسان کئی طرف سے پھنس جاتا ہے؟ بالکل، وہ ان سب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر کبھی اسے حق کی کوئی روشنی نظر آتی بھی ہے نا، مطلب فطرت کی آواز سے یا کسی نبی کی تعلیم سے، تو یہ سارے طاغوت مل کر اسے واپس کھینچ لیتے ہیں۔ کہاں؟ انہی جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں، اور ان کا انجام پھر ہمیشہ کی آگ ہے۔ تو گویا راستہ صرف دو ہیں، یا اللہ کی سرپرستی میں آ کر بہت سی تاریکیوں سے ایک روشنی کی طرف آ جائیں، یا پھر طاغوتوں کی سرپرستی میں روشنی سے دور بہت سی تاریکیوں میں بھٹکتے رہیں۔ جی، انتخاب یہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں سمجھ میں آئیں ان کا خلاصہ کریں تو: 1. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ 2. آیت الکرسی اللہ کی ذات و صفات کا ایک بے مثال بیان ہے جو توحید کی بنیاد ہے۔ 3. دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں کیونکہ حق واضح ہے۔ اور 4. سچا ایمان لانے کے لیے ہر قسم کے طاغوت کا انکار لازم ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ طاغوت صرف باہر کا کوئی حکمران نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے ہٹا کر اپنی طرف بلائے، چاہے وہ ہمارے اندر کی خواہش ہو یا باہر کا دباؤ، تو اس سمجھ کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ اہم سوال ہے۔ ہم اپنے فیصلوں میں، اپنی پسند ناپسند میں، دوست بناتے ہوئے، لیڈر چنتے ہوئے، نظام کو دیکھتے ہوئے اس بات کو کیسے سامنے رکھیں
ہم اپنے زندگی میں کن چھوٹے بڑے طاغوتوں کی جانے انجانے میں پیروی کر رہے ہیں اور ان سے انکار کر کے وہ مضبوط سہارا کیسے تھام سکتے ہیں؟ یہ وہ غور طلب بات ہے جو یہ آیات ہم سے چاہتی ہیں۔